یہ کیا گیا ہے کہ 12 خلفاء کتاب المہدی میں ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے. بڑی مشکل حدیث ہے بھائی، بہت مشکل حدیث آپ نے دریافت فرمائی ہے. اس پہ 20 صفحات لکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس حدیث کے سارے طرق کو آپ جمع کر کے دیکھیں تو نقشہ کچھ اور بنتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جن کے زمانے میں دین بہت قوت اور طاقت کے ساتھ رہے گا، اور آپ نے فرمایا کہ لا تہلک هذه الامہ، میری امت ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے 12 خلفاء پورے نہ ہو جائیں. اور فرمایا ہر کوئی بالہدا و دین الحق، وہ سچے دین پہ عمل کرے گا، ہدایت پر رہے گا، اور ان میں ایسے ایسے اچھے لوگ ہوں گے، اور میرے اہل بیت میں سے 2 آدمی اس میں آئیں گے، ایک وہ جس کی عمر 40 سال ہوگی اور ایک وہ جس کی عمر 30 سال ہوگی. یہ 12 خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا ہے کہ دین ان کے زمانے میں قائم رہے گا بہت ٹھوس بنیادوں پہ، یہ کون تھے؟ 4 پہ تو پوری امت متفق ہے کہ 4 خلفاء تھے جن کے بارے میں خلافت راشدہ کہتے ہیں. 5ویں کون تھے؟ اہل تشیع تو اپنے 12 ائمہ کو گن کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا علی، پھر ان کے بعد بیٹے ان کے حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، اور زین العابدین کے بعد امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر ان کے بعد امام رضا مامون الرشید کے زمانے میں، اور رضا کے بعد امام جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بعد علی بن موسیٰ رضا، اور ان کے بعد محمد ابن علی، اور ان کے بعد علی ابن محمد، اور ان کے بعد حسن بن عسکری، اور ان کے بعد محمد بن حسن المہدی المنتظر. وہ کہتے ہیں یہ 12 خلفاء ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لے کے محمد بن حسن المنتظر الامام المہدی، یہ 12 پورے ہو جاتے ہیں. اور امام مہدی جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، پھر کچھ عرصے تک ان کے سفراء باقی رہے. وہ جاتے تھے جس جگہ پر وہ غائب ہو گئے تھے، وہاں پر انہیں امام کے ذریعے سے پیغامات آتے تھے. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہو گئی، اور یہ غیبت کبریٰ اتنی بڑی غیبوبیت ہے، یہ شیعہ عقائد ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت سے جو غائب ہوئے ہیں تو قرب قیامت میں وہ مہدی کے نام سے آئیں گے، اور پھر وہ جو کچھ کریں گے وہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں تفصیلات درج ہیں. ہمارے نزدیک امامت کبریٰ جو ہے اس کا اور امامت صغریٰ یہ الگ الگ چیزیں ہیں. امامت کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن حضرت مہدی، اب میں ان کی نماز کا انتظار کروں کہ یہ نماز پوری کریں اور پھر میں گفتگو کروں یا پھر میں بولوں. تو حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، وہ سارا کتابوں میں آیا. تو ان کے نزدیک تو منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان 12 اماموں کو معصوم قرار دیا گیا. ہمارے نزدیک عصمت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بارے میں اگر کسی نے پڑھنا ہو تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی کے پاس علم ہے اور صراط مستقیم پڑھے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ جس امامت کے نظریے کے اہل تشیع قائل ہیں، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا لکھا ہے، کیا وہ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے؟ کتنا فرق رہ جاتا ہے. لیکن یہ 12 ائمہ تھے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے 12 ائمہ آئیں گے پوری ہو جائے جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے.